الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين كله أدب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حشر کا مجھ کو ڈر ہو کیوں قاسم، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بچائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ذوق و شوق سے محبت اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، کتنے ذوق اور شوق سے بواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا سجا لو محمد کی غلامی کا، اس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، یوں اللہ کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی، اور نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے واسطے قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ رمضان المبارک کا 5واں جمعۃ المبارک اور الوداعی جمعہ ہے۔ ہفتے کے دن انشاءاللہ عید الفطر ہونی ہے۔ پروردگار عالم رمضان شریف کی ساری عبادات کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے، اور جو رمضان شریف میں ہم نے عبادات کا ذوق شوق تھا، اللہ سارے سال وہ ذوق شوق ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال اگلے سال کبھی رمضان شریف ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ موضوعات ذہن میں بہت سارے آ رہے تھے، سیدھا سیدھا سب پر بات کرنی ہے۔ پروردگار عالم کے ہاں دین اسلام ہی معتبر ہے، ارے دین اسلام کے مقابلے میں کوئی بندہ دوسرا دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دین کے اوپر عمل کرنا کیا صرف عبادات پر بندہ عمل کر لے تو دیندار سمجھا جائے گا؟ صرف عقائد پر عمل کر لے تو دیندار سمجھا جائے گا؟ معاملات پر عمل کر لے تو صرف کیا دیندار سمجھا جائے گا؟ معاشرت پر عمل کر لے تو کیا دیندار سمجھا جائے گا؟ سیاست پر عمل کر لے تو کیا دیندار سمجھا جائے گا؟ اخلاق پر عمل کر لے تو کیا یہ دیندار سمجھا جائے گا؟ دین اسلام کے یہ 6 بڑے حصے ہیں، اور ساروں پر عمل کرنا شریعت کا ہم سے مطلوب ہے، مقصود ہے، اور ساروں پر عمل کرنے والا اللہ رسول کے ہاں محبوب ہے۔
چند نابینا بندے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ بھائی ہاتھی آیا ہے دیکھو، انہوں نے کہا ہماری تو نظر ہی نہیں، کیسے دیکھیں؟ بہرحال ہاتھی کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھے تو کسی کا ہاتھی کی سونڈ پر ہاتھ لگ گیا، کسی کا کان پر لگ گیا، کسی کا دان پر لگ گیا، کسی کا دم پر لگ گیا، کسی کا پاؤں پہ لگ گیا۔ وہ تھے سارے نابینا۔ بعد میں کسی نے پوچھا ہاتھی دیکھا ہے کیسے؟ اس نے کہا بالکل پتے کی طرح پتلا سا، کیونکہ اس کا ہاتھ تو لگا ہی کان کو تھا۔ دوسرے سے پوچھا ہاتھی کو دیکھا؟ ہاں۔ کیسے تھا؟ اس نے کہا بالکل پلاسٹک کا جو پیپ نہیں ہوتا نرم سا، اس کی طرح۔ تیسرے سے پوچھا ہاتھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بالکل لکڑی کی طرح سخت ہے۔ چوتھے سے پوچھا ہاتھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل دیکھا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا بس میرے ہاتھ سے بڑا نہیں ہے، کہیں اس کی دم کو ہاتھ لگا اس کا۔ اب وہ مکمل ہاتھی تو دیکھا نہیں کہ ان کو پتا چلے کہ یہ کیسا ہے۔ شیخ تقی عثمانی صاحب کا مضمون آج کے رسالے میں ہے اور یہی مثال دی کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے دین اسلام کے جس رکن کو پکڑ لیا وہ سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے۔ جس نے عقائد کو پکڑا وہ کہتا ہے عقیدہ ہی لازمی ہے، جس نے اعمال کو پکڑا وہ کہتا ہے اعمال ضروری ہے۔ ارے جس نے معاشرت کو پکڑا وہ معاشرت کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، جس نے سیاست کو پکڑا وہ سیاست کو لے کر بیٹھا ہے، اور جس نے اخلاق کو پکڑا ہے وہ صرف اخلاق ہی لے کر بیٹھا ہے، باقی دین پر عمل کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہی نہیں، اور یہی سب سے پہلی تباہی بربادی کا ذریعہ۔ سیاست جدا ہو جائے جب مذہب سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست کو مذہب سے جدا کر دو جیسے یہود و نصارہ نے کیا، پیچھے چنگیزی، ہلاکو خان اور چنگیز جیسے ظالم جابے لوگ بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے عقائد میں، اعمال میں، معاشرت میں، سیاست میں، اخلاق میں اسلام کو لے کر چلے، اسلام کو اپنا نمائندہ بنایا، قائد بنایا، رب کی قسم اللہ نے دنیا میں بھی ان کا ڈنکا بجایا، آخرت میں بھی اللہ نے ان کے وعدے نہارے کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔